اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ ہمارے پاس اس قدر بے شمار نعمتیں ہیں کہ رب خود فرماتا ہے کہ تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، اور زیادہ تر نعمتیں وہ ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر مانگے عطا فرمائی ہیں، بغیر ہماری خواہش کے، بغیر ہماری طلب کے، بغیر ہماری دعا کے رب کریم نے اپنے فضل سے عطا فرما دی۔ نعمتوں کے ادا کرنے کے بعد شکر کا حکم ضرور دیا گیا ہے، لیکن کوئی اتنا سخت طریقہ اس کا وضع نہیں کیا گیا کہ اب سارا دن کوئی شخص مسجد میں بیٹھا رہے تو شکر ادا ہوگا۔ اب اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تمہیں آنکھیں دی ہیں تو 2000 نفل پڑھو ایک آنکھ کے لیے، نہ یہ فرمایا گیا ہے کہ تمہیں اب زبان دی ہے تو تم اس طرح کرو، پہلے اس کے لیے 20,000 نوافل ادا کرو، 100 قرآن مجید ختم کرو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر کا حکم دیا، اور جو چیز زیادہ اہم ہے، جو زیادہ توجہ طلب ہے، جو چیز زیادہ سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ مالک نے سارا کچھ دے کے جو مطالبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نے اب جو نیک عمل کرنا ہے وہ خالص میری رضا کے لیے کرنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، محبوب فرما دیجیے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا دنیا میں رہنا اور میرا دنیا سے پردہ کرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم جب بھی کوئی خیر کا کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں، جب بھی کوئی بھلائی کا کام کریں تو اس میں نیت خالص کریں، ارادے خالص کریں۔ انسان کو جو اجر ملے گا نا قیامت کے دن، جو ثواب ملے گا وہ اس کی نیت اور ارادے پر ملے گا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے کہا تھا جی ایک حدیث میں نے پڑھا ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، ایک میں پڑھا ہے 70 گنا، ایک میں ہے 700 گنا ہے، تو اجر ہے کتنا؟ تو آپ فرمانے لگے جتنی نیت اچھی اتنا اجر بھی زیادہ۔ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے تیرے اوپر۔ کام لوگ کراتے ہیں نا، ہماری مسجد میں کام شروع ہے، کام لوگ کراتے ہیں، تب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کوئی بھی کام کرنے والا وہ کام کا تب سے جان چھوٹے کسی طریقے سے، اور کچھ کام کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ ان کی صفائی، ان کی دلچسپی، ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی توجہ بتلاتی ہے کہ یہ شخص واقعی کام کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی دلچسپی ہے۔ میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی کام جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل نہیں ہوتی، دیکھیں نا اللہ دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قسم کی بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپ کے بھی کرے تو رب کریم کی سزا سے بچ سکتا، وہ چھپ کے کرے کیا کر لے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب جب کسی کو رسوا کرنا چاہتا ہے تو 7 پردوں کے پیچھے چھپے بھی کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو پھر کوئی اس سے چھین سکتا؟ یہ میرے مالک کا نظام ہے، اس میں آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مداخلت کرنے کے مجاز نہیں ہے۔ اپنی ارادوں کو، اپنی نیتوں کو، اپنے شوق اور ذوق کو خالص رکھے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں شائبہ نہ ہو، شک نہ ہو کسی قسم کا، غیر کی آمیزش نہ ہو۔ نماز پڑھیں تو اللہ کی رضا کے لیے، صدقات و خیرات کریں تو اللہ کی رضا کے لیے۔ کسی کام میں آپ مداخلت کرتے ہیں، بھائیوں کی لڑائی ہو گئی ہے، دوستوں کا جھگڑا ہو گیا ہے، رشتہ داروں میں کسی جگہ کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی ہے جہاں آپ کے مداخلت کرنے سے حالات بہتر ہو سکتے ہیں تو مداخلت ضرور کریں، چودھری بننے کے لیے نہیں، پنچایت کا سرپنچ بننے کے لیے نہیں، اس نیت سے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 لوگوں کی صلح کرا دی رب 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہمارے آج کل کے جتنے امور ہیں ان امور کے اندر دنیا داری غلبہ کرتی چلی جا رہی، ہر کام میں دنیا داری کی آمیزش ہو جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، نہ ارادہ کرتے ہوئے بھی، بہت ساری جگہوں پہ، اور دنیا داری اتنی غالب ہو گئی ہے کہ دنیا ہی دنیا نظر آنے لگ گئی ہے، دنیا ہی دنیا، یعنی کوئی چیز کیمرے کی آنکھ سے چھپ نہیں پا رہی، کوئی بات ایسی نہیں جس پر لوگوں کی نظریں نہ ہوں، کوشش کریں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ دنیا داری ہو، دولت ہو تو اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، اور دین کی کوئی بات ہو اس کو نشر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو میرے تقوی اور میری پرہیزگاری کی خبر جلدی جلدی مل جائے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کا حکم دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں،
الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، پیارے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضور ایک دن مجمع صحابہ کے مجمع میں حضور نے پوچھا بتاؤ اسلام کی سب سے مضبوط بنیاد کیا ہے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز پڑھنا۔ 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مضبوط بنیاد ہے اسلام کی نماز پڑھنا، 5 وقت جمع ہونا۔ حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور حج کرنا، مختلف رنگ، مختلف نسلیں، مختلف قبیلے، مختلف بولیاں، لیکن جب حج کرنے پہنچے تو لباس بھی ایک ہی ہو گیا، گفتگو بھی ایک ہی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی حضور یہ حج جو ہے نا اس میں بڑی یکسانیت ہوتی ہے، ہر رنگ ہر نسل کا آدمی ایک تسبیح کے دانے کی طرح ایک جگہ پہ پرو دیا جاتا ہے، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ محبوب فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ عرض کی حضور پھر زکوٰۃ، صدقات، خیرات اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ غریب امیر کو دیتا ہے، امیر غریب کو دیتا ہے، اور غریب امیر سے لیتا ہے تو ایک رشتہ بنتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ محسن کا اور احسان مند کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، بڑا ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جملے بولتے ہیں، تو لگتا ہے یہ اسلام کی مضبوط بنیاد ہے۔ حضور فرمانے لگے بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے۔ تو پھر صحابہ عرض کرنے لگے حضور ہماری رعایت فرما دیں، پھر ایک رحمت کی نظر کر دیں، آپ ہی بتا دیں اسلام کی مضبوط بنیاد کیا ہے۔ تو محبوب فرمانے لگے اسلام کی مضبوط بنیاد ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا۔ کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے، اور اللہ کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، عداوت رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے، عداوت بھی، ذاتی دشمنی کوئی نہیں، ذاتی اختلافات کوئی نہیں، ذاتی رنجشیں کوئی نہیں، ذاتی لڑائیاں کوئی نہیں، ذاتی جھگڑا کوئی نہیں، خالص اللہ کی